السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہمارے چینل پیغام الہی پر۔ دیکھیے ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ اور تفسیر کر رہے ہیں، اور آج ہماری سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 ہے، 97 اور 98۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے قل ما کان عدو لجبریل، تو آپ کہہ دیجئے جو کوئی ہوئے دشمن جبرائیل کا، فإنہ نزلہ علی قلبک، سو اس نے تو اتارا ہے یہ کلام تیرے دل پر، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے، مصدقا لما بین یدیہ وہدی، مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین، کہ سچ بتلانے والا ہے اس کلام کو جو اس کے پہلے ہے، اور راہ دکھاتا ہے اور خوشخبری سناتا ہے ایمان والوں کو۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی ہوئے دشمن اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور جبرائیل کا اور میکائیل کا، فإن اللہ، تو اللہ تبارک تعالیٰ دشمن ہے ان کافروں کا۔ دیکھیں ان پوری آیتوں میں کیا بتایا گیا ہے کہ بعض یہودی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سن کر کہ جبرائیل علیہ السلام وہی لاتے تھے، کہا کہ ان سے تو ہماری عداوت ہے، ہماری قوم پر واقعات حائلہ اور احکامات شاقہ انہی کے ذریعے آتے رہے ہیں، اور میکائیل خوب ہیں کہ بارش اور رحمت ان کے متعلق ہے، اگر وہ وہی لایا کریں تو ہم مان لیتے۔ اس پر حق تعالیٰ رد فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے یہ کہیے کہ جو شخص جبرائیل سے عداوت رکھے تو انہوں نے یہ قرآن پاک آپ کے قلب تک پہنچا دیا ہے خداوندی کے حکم سے، یعنی خدا تعالیٰ کے حکم سے، جو کہ تصدیق کر رہا ہے اپنے سے قبل والی آسمانی کتابوں کی اور رہنمائی کر رہا ہے اور خوشخبری سنا رہا ہے ایمان والوں کو۔ بس قرآن ہر حال میں کتاب سماوی اور قابل اتباع ٹھہرا، پھر جبرائیل علیہ السلام کی عداوت سے اس کو نہ ماننا نری حماقت ہے۔ اب رہا خود مسئلہ عداوت جبرائیل کا، سو اس کا فیصلہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے نزدیک خود اللہ تبارک تعالیٰ سے عداوت رکھنا، یا اس کے دوسرے ملائکہ سے، یا اس کے رسولوں سے، یا خود ملائکہ سے جن کی دوستی کا وہ دم بھرتے ہیں، ان سب سے عداوت رکھنا، اور جبرائیل سے عداوت رکھنا، یہ سب ہم پلہ شمار کیے جاتے ہیں۔ اور ان سب عداوتوں کا قانون یہ ہے کہ جو شخص کیا کہہ رہے ہیں کہ جو شخص اللہ تبارک تعالیٰ کا دشمن ہو، اور فرشتوں کا ہو، اور پیغمبروں کا ہو، اور جبرائیل کا ہو، اور میکائیل کا بھی ہو، تو ان سب کا وبال یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ دشمن ہے ایسے کافروں کا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے اتاری تیری طرف آیتیں روشن، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا، اور انکار نہ کریں گے، إِلَّا الْفَاسِقُونَ، ان آیتوں کا، یعنی ان آیتوں کا انکار نہ کریں گے مگر یہ کہ جو نافرمان ہیں۔ اور بعض یہودیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ آپ پر کوئی ایسی دلیل واضح نازل نہ ہوئی جس کو ہم بھی جانتے پہچانتے۔ اس کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ وہ تو ایک ہی واضح دلیل کو لیے پھرتے ہیں، ہم نے تو آپ کے پاس بہت سے دلائل واضح نازل کی ہیں جن کو وہ بھی خوب جانتے پہچانتے ہیں، سو ان کا انکار نہ جاننے کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ یہ انکار عدل و حکمی کی عادت کی وجہ سے، کیا کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ انکار عدل و حکمی کی عادت کی وجہ سے ہے، اور قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ کوئی انکار نہیں کیا کرتا ایسے دلائل کا مگر صرف وہی لوگ جو عدل و حکمی کے عادی ہوں۔ یہ آیت ہے أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا أَحَدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کہ جب کبھی باندھیں گے کوئی قرار تو پھینک دے گی اس کو ایک جماعت ان میں سے، بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ انہی میں اکثر یقین نہیں کرتے۔ کہ بعض یہودیوں کو جب وہ عہد یاد دلایا گیا جو ان سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے باب میں توریت میں لیا گیا تھا، تو انہوں نے خود عہد لانے ہی سے صاف انکار کر دیا۔ اس کے متعلق ارشاد ہوتا ہے کہ کیا اس عہد لانے سے ان کو انکار ہے، اور ان کی تو یہ حالت ہے کہ انہوں نے اپنے مسلم عہدوں کو بھی کبھی پورا نہیں کیا، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں، جب کبھی بھی ان لوگوں نے
کوئی عہد کیا ہوگا ضرور اس کو ان میں سے کسی نہ کسی فریق نے نظر انداز کر دیا ہوگا، بلکہ ان عہد نہ کرنے والوں میں زیادہ تو ایسے ہی نکلیں گے جو دوسرے سے عہد کا یقین ہی نہیں رکھتے۔ سو تعمیل نہ کرنا تو فسق تھا ہی، یہ یقین نہ کرنا اس سے بڑھ کر کفر ہے۔ دیکھیے ایک جماعت کی تخصیص اس لیے اس میں کی گئی ہے کہ بعض ان میں کے ان عہد کو پورا بھی کرتے تھے، حتیٰ کہ آخر میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے۔ اگلی آیت ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب پہنچا ان کے پاس رسول اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے، مصدق لما معہم، تصدیق کرنے والا اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، نبذ، کیا کہہ رہے ہیں، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو پھینک دیا ایک جماعت نے اہل کتاب سے، کتاب اللہ وراء ظہورہم، یعنی اللہ کی کتاب کو اپنے پیٹھ کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ دیکھیے اس کتاب میں ایک خاص عہد شکنی کا ذکر فرماتے ہیں کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے میں کلام تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایمان نہ لانے میں کلام تھا۔ ارشاد ہوتا ہے اور جب ان کے پاس ایک عظیم الشان پیغمبر آئے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو رسول ہونے کے ساتھ تصدیق بھی کر رہے ہیں اس کتاب کی جو ان لوگوں کے پاس ہے، یعنی توریت کی، کیونکہ اس میں آپ کی نبوت کی خبر ہے، تو اس حالت میں آپ پر ایمان نہ لانا عین توریت پر عمل تھا جس کو وہ بھی کتاب اللہ جانتے ہیں، مگر باوجود اس کے بھی ان اہل کتاب میں کے ایک فریق نے خود اس کتاب اللہ کو اس طرح پس پشت ڈال دیا جیسے ان کو اس کے مضمون یا کتاب اللہ ہونے کا گویا علم ہی نہیں ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں، گویا کہ ان کو اس کا علم ہی نہیں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور پیچھے ہو لیے اس علم کے جو پڑھتے تھے شیطان سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے وقت۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، اور کفر نہیں کیا سلیمان علیہ السلام نے، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لیکن شیطانوں نے کفر کیا کہ سکھلاتے تھے لوگوں کو جادو۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِيلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اور اس علم کے پیچھے ہو لیے جو اتارا دو فرشتوں پر شہر بابل میں جن کا نام ہاروت اور ماروت ہے۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، اور نہیں سکھاتے تھے وہ، کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں سکھاتے تھے وہ، حتیٰ یہاں تک یقولو انما نحن فتنۃ فلا تکفر، دونوں فرشتے کسی کو جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم کو تو آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے یا ہم تو آزمائش کے لیے ہیں، فیتعلمون منہما، کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم کو تو آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، فلا تکفر، سو تم کافر مت ہو جاؤ یا کافر مت ہو، فیتعلمون منہما، پھر ان سے سیکھتے وہ جادو، ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، جس سے جدائی ڈالتے مردوں میں اور اس کی عورتوں میں، وما ہم بضارین بہ، اور وہ اس سے نقصان نہیں کر سکتے تھے، من احد الا باذن اللہ، کسی کا بغیر حکم اللہ کے، کیا کہہ رہے ہیں کسی کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے تھے، کہہ رہے وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور سیکھتے تھے وہ چیز جو نقصان کرے ان کا اور فائدہ نہ کرے، وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور وہ خوب جان چکے ہیں کہ جس نے اختیار کیا جادو کو نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ، وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، یہ بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے بیچا انہوں نے اپنے آپ کو اگر ان کو سمجھ ہوتی، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی کرتے تو بدلہ پاتے اللہ کے یہاں سے بہتر، کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی کرتے تو بدلہ پاتے اللہ کے یہاں سے بہتر، خیرون یعنی بہتر، لو کانوا یعلمون اگر ان کو سمجھ ہوتی۔ دیکھیے اس آیت میں کیا بتایا گیا ہے کہ یہ بے وقوف لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف جادو کی نسبت کرتے تھے، اور یہ کون تھے؟ یہودی تھے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے درمیانی آیت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی برات بھی ظاہر فرما دی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان آیتوں سے یہودیوں کی برائی کرنا مقصود ہے کیونکہ ان میں جادو کا چرچا تھا۔ دیکھیے ان آیتوں کے متعلق زہرہ کا ایک لمبا چوڑا قصہ بھی مشہور ہے جو کسی معتبر روایت سے ثابت نہیں ہے۔ اور تیسری کیا بات بتائی گئی، اور یہودی سب باتوں کے جاننے کے بعد چونکہ عمل
علم کے خلاف کرتے تھے، کیا کرتے تھے کہ عمل علم کے خلاف کرتے تھے اور تدبیر سے کام نہ لیتے تھے۔ اس لیے اول تو ان کے جاننے کی خبر دی اور پھر آخر میں یہ کہہ کر اس کی نفی بھی کر دی کہ کاش ان کو علم و عقل ہوتی، کیونکہ جس علم پر عمل اور تدبیر نہ ہو وہ جہل کے مانند ہے۔ ایک زمانے میں جس کی پوری تعین میں کوئی محققانہ رائے اور اس وقت سامنے نہیں کہ دنیا میں اس وقت خصوصاً بابل میں جادو کا بہت کیا تھا چرچا تھا۔ کیا بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں خصوصاً بابل میں، یہ شہر ہے، بہت زیادہ جادو کا چرچا تھا اور اس کے عجیب اثرات کو دیکھ کر جاہلوں کو اس کی حقیقت اور انبیاء کرام کے معجزات کی حقیقت میں اختلاط و اشتباہ ہونے لگا اور بعض لوگ اس پر عمل کرنے لگے، جیسا کہ موجودہ دور میں مسمر یزم کے ساتھ لوگوں کا معاملہ ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے اشتباہ اور غلطی کے رفع کرنے کے لیے بابل میں 2 فرشتے ہاروت و ماروت نامی اس کام کے لیے بھیجے کہ لوگوں کو سحر کی حقیقت اور اس کے شعبوں سے مطلع کر دیں تاکہ اشتباہ جاتا رہے اور جادو پر عمل کرنے نیز جادوگروں کی اتباع کرنے سے اجتناب کر سکیں۔ اور جس طرح انبیاء علیہ السلام کی نبوت کو معجزات و دلائل سے ثابت کر دیا جاتا ہے، اسی طرح ہاروت و ماروت کے فرشتے ہونے پر بھی دلائل قائم کر دیے گئے کہ ہاروت و ماروت کے کیا ہونے، فرشتے ہونے پر بھی دلائل قائم کر دیے گئے تاکہ ان کے احکامات و ارشادات کی تعمیل و اطاعت ممکن ہو۔ دیکھیے خاص کلام یہ ہے کہ فرشتوں نے بابل میں آ کر اپنا کام شروع کر دیا کہ سحر کے اصول و فروع کو ظاہر کر کے لوگوں کو اس عمل بدی سے کیا کہہ رہے ہیں، لوگوں کو اس کے عمل بدی سے بچنے کی اور ساحرین سے نفرت و دوری رکھنے کی تنبیہ اور تاکید کی۔ جیسے کوئی عالم دیکھے کہ جاہل لوگ اکثر نادانی سے کفر یا کلمات بک جاتے ہیں، اس لیے وہ تقریر یا تحریر ان کلمات کو جو اس وقت شائع ہیں جمع کر کے عوام کو مطلع کر دے کہ دیکھو یہ کلمات بچنے کے لائق ہیں، ان سے احتیاط رکھنا۔ کہ جب فرشتوں نے کام شروع کیا تو وقتاً مختلف لوگوں کی آمد و رفت ان کے پاس شروع ہوئی اور وہ درخواست کرنے لگے کہ ہم کو بھی ان اصول و فروع سے مطلع کر دیا جائے تاکہ نا واقفی سے کسی اعتقادی یا عملی فساد میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اس وقت فرشتوں نے بطور احتیاط و تبلیغ اور بنظیر اصلاح یہ التزام کیا کہ اصول و فروع بتانے سے قبل یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ دیکھو ہمارے یہ بتانے کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنے بندے کی آزمائش بھی مقصود ہے کہ دیکھیں ان چیزوں پر مطلع ہو کر کون شخص اپنے دین کی حفاظت و اصلاح کرتا ہے اور کون اس سے آگاہ ہو کر اس سے یعنی اس کے شر سے بچے اور کون اپنا دین خراب کرتا ہے کہ اس شر پر مطلع ہو کر وہی شر خود اختیار کر لے جس کا انجام کفر ہے، خواہ کفر عملی ہو یا اعتقادی۔ دیکھو خراب ہے، ہم تم کو نصیحت کیے دیتے ہیں اچھی نیت سے اطلاع حاصل کرنا اور پھر اسی نیت پر ثابت قدم رہنا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم سے تو یہ کہہ کر سیکھ لو کہ میں بچنے کے لیے پوچھ رہا ہوں اور پھر اس کی خرابی میں خود ہی مبتلا ہو جاؤ اور ایمان برباد کر لو۔ اب ظاہر ہے کہ وہ اس سے زیادہ خیر خواہی اور کیا کر سکتے تھے، غرض جو کوئی ان سے اس طرح عہد و پیمانہ کر لیتا وہ اس کے روبرو جادو کے سب اصول و فروع بیان کر دیتے تھے، کیونکہ ان کا کام ہی یہی تھا۔ اب اگر کوئی عہد شکنی کر کے اپنے ارادے و اختیار سے کافر و فاجر بننے وہ جانے، کیا کہہ رہے ہیں، اب اگر کوئی شخص عہد شکنی کرے اپنے ارادے و اختیار سے کافر و فاجر بنے تو وہ خود جانے۔ چنانچہ بعض اس عہد پر قائم نہ رہے اور اس جادو کو مخلوق کی ایذاء رسانی کا ذریعہ بنا لیا جو فسق ہے، اور بعض طریقے اس کے استعمال کے کفر بھی ہیں، اسی طریقے سے وہ فاجر اور کافر بن گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو تم نہ کہو رائنا اور کہو انظرنا اور سنتے رہو، وللکافرین عذاب علیم اور کافروں کو عذاب ہے دردناک۔ دیکھیے بعض یہودیوں نے ایک شرارت ایجاد کی کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں آ کر لفظ رائنا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے، جس کے معنی ان کے عبرانی زبان میں ایک بددعا کے ہیں اور وہ اسی نیت سے کہتے تھے، مگر عربی زبان میں اس کے معنی ہماری مصلحت کی رعایت فرمانے کے ہیں، اس لیے عربی دا اس شرارت کو نہ سمجھ سکے
یعنی مسلمان، اور اس اچھے معنی کے قصد سے بعض مسلمان بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کلمے سے خطاب کرنے لگے۔ اس سے ان شہروں کو اور گنجائش ملی، آپس میں بیٹھ کر ہنستے تھے کہ اب تک تو ہم ان کو خفیہ ہی برا کہتے تھے، اب علانیہ کہنے کی تدبیر ایسی ہاتھ آ گئی کہ مسلمان بھی اس میں شریک ہو گئے۔ حق تعالیٰ نے اس گنجائش کی قطع کرنے کو مسلمانوں کو حکم دیا کہ ایمان والو تم لفظ رائنا مت کہا کرو اور اس کی جگہ لفظ انظرنا کہہ دیا کرو، کیونکہ اس لفظ کے معنی اور رائنا کے معنی عربی زبان میں ایک ہی ہیں۔ رائنا کہنے میں یہودیوں کی شرارت چلتی رہی، اس لیے اس کو ترک کر کے دوسرا الفاظ استعمال کرو اور اس حکم کو اچھی طرح سن لو اور یاد رکھو، اور ان کافروں کو تو سزائے دردناک ہوگی جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسی گستاخی اور وہ بھی چالاکی کے ساتھ کرتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر ایک مسئلہ نکلتا ہے کہ اگر ہم اپنے کسی جائز فعل سے دوسروں کو ناجائز کاموں کی گنجائش ملتی معلوم ہو، کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں اپنے کسی جائز فعل سے دوسرے کو ناجائز کاموں کی گنجائش ملتی معلوم ہو تو یہ جائز فعل بھی اس کے لیے جائز نہیں رہتا۔ جیسا اگر کسی عالم کے جائز فعل سے جاہلوں کو مغالطے میں پڑنے اور ناجائز کاموں میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو تو اس عالم کے لیے یہ جائز فعل بھی ممنوع ہو جائے گا، بشرط یہ فعل شرعاً ضروری اور مقاصد شریعہ میں سے نہ ہو۔ اس کی مثال قرآن و سنت میں بہت ہے۔ اس کی ایک دلیل وہ حدیث ہے جس میں ارشاد ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ کی تعمیر جو قریش نے زمانہ جاہلیت میں کی تھی، اس میں کئی چیزیں بنائے ابراہیم کے خلاف کر دی ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ اس کو کیا کر دیا جائے، منہدم کر کے اساس نو یعنی دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کے مطابق بنا دوں، لیکن اس سے ناواقف عوام کے فتنے میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے، اس لیے بالفعل ایسا نہیں کرتا۔ اگلی آیت ہے ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم، اور دل نہیں چاہتا ان لوگوں کا جو کافر ہیں اہل کتاب میں، ولا المشرکین اور نہ مشرکوں میں، اس بات کو کہ اترے تم پر کوئی نیک بات تمہارے رب کی طرف سے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ تبارک تعالیٰ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور اللہ تبارک تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ دیکھیے اس آیت میں یہودیوں کا برتاؤ مسلمانوں کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے کہ بعض یہودی بعض مسلمانوں سے کہنے لگے کہ بخدا ہم دل سے تمہارے خیر خواہ ہیں اور ہزارہ جان سے پسند کرتے ہیں کہ تم کو دینی احکام ہمارے دینی احکام سے بہتر عنایت ہوں تو ہم بھی ان کو قبول کریں، مگر کیا کیا جائے کہ تمہارا دین ہمارے دین سے اچھا ثابت نہیں ہوا۔ حق تعالیٰ اس دعوے خیر خواہی کی تکذیب فرماتے ہیں کہ ذرا بھی پسند نہیں کرتے کافر لوگ، خواہ ان اہل کتاب میں سے ہوں اور خواہ مشرکین میں سے ہوں، اس امر کو کہ تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے کسی طرح کی بہتری بھی نصیب ہو، اور ان کے حسد سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحمت و عنایت کے ساتھ جس کو منظور ہوتا ہے کیا کہہ رہے ہیں مخصوص فرما لیتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحمت و عنایت کے ساتھ جس کو منظور ہوتا ہے مخصوص فرما لیتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ بڑے فضل کرنے والے ہیں۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا، جو منسوخ کرتے ہیں ہم کوئی آیت یا بھلا دیتے ہیں تو بھیج دیتے ہیں اس سے بہتر۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا کہہ رہے ہیں کہ اس سے بہتر یا اس کے برابر، کیا تجھ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمان اور زمین کی؟ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں تمہارے واسطے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ مددگار۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور نہیں ہے تمہارے واسطے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور مددگار۔ دیکھیں یہاں پر ما ننسخ من آیت او ننسہا، اس آیت میں کسی آیت قرآن کے منسوخ ہونے کی جتنی صورتیں ہو سکتی ہیں سب کو جمع کر دیا ہے۔ نسخ کے معنی لغت میں زائل کرنے اور لکھنے کے آتے ہیں۔ اس پر تمام مفسرین امت کا خیال ہے کہ اس آیت میں نسخ سے مراد
کسی حکم کو زائل کرنا یعنی منسوخ کرنا ہے، اور اسی لیے اصلاح کتاب و سنت میں نسخ ایک حکم کے بجائے کوئی دوسرا حکم جاری کرنے کو کہا جاتا ہے۔ دیکھیے، تبدیلی قبلے کا واقعہ جب ہوا تو یہودیوں نے اس پر طعن کیا، اور مشرکین بھی بعض احکام کے منسوخ پر زبان تان دراز کرتے تھے۔ حق تعالیٰ ان کے طعن و اعراض کا جواب دیتے ہیں کہ ہم کسی آیت کا جو حکم موقوف کر دیتے ہیں، گو آیت قرآن میں یا ذہنوں میں باقی رہے، یا اس آیت ہی کو ذہنوں سے فراموش کر دیتے ہیں، تو یہ کوئی اعراض کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس میں بھی مصلحت ہوتی ہے۔ چنانچہ ہم اس آیت سے بہتر یا اس آیت ہی کے مثل بجائے اس کے دوسری چیز لے آتے ہیں۔ اے معترض، کیا تجھ کو یہ معلوم نہیں کہ حق تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ تمہارا حق تعالیٰ کے سوا کوئی یار و مددگار بھی نہیں، اور جب مددگار بس جب وہ یار ہے تو احکام میں مصلحت کی ضرور رعایت کریں گے، اور جب مددگار ہیں تو ان احکام پر عمل کرنے کے وقت تمہارے مخالفین کی مزاحمت سے بھی ضرور محفوظ رکھیں گے، البتہ اگر اس ضرورت سے بڑھ کر کوئی نفع اخروی ملنے والا ہو تو ظاہراً مخالف کا مسلط ہو جانا اور بات ہے۔ ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم مسلمان بھی چاہتے ہو کہ سوال کرو اپنے رسول سے جیسے سوال ہو چکے ہیں موسیٰ سے اس سے قبل؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو کوئی کفر لاوے بدلے ایمان کے تو وہ بہکا سیدھی راہ سے۔ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں کہ بعض یہودی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر ایک ہی دفعہ توریت نازل ہوئی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجموعی طور پر لائیں۔ اس پر ارشاد ہوتا ہے کہ ہاں، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول وقت سے بیجا درخواست کرو، جیسا کہ اس کے قبل تمہارے بزرگوں کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ایسی درخواستیں کی جا چکی، مثلا خدا تعالیٰ کو علانیہ دیکھنے کی درخواست کی تھی، اور ایسی درخواستیں جن سے صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعراض کرنا اور مصلحہ الہی پر مزاحمت کرنا ہی مقصود ہو، اور ایمان لانے کا پھر بھی ارادہ نہ ہو، یعنی نری کفر کی بات ہے۔ اور جو کوئی شخص ایمان لانے کے بجائے کفر کی باتیں کرے، بلا شک کیا کہہ رہے ہیں کہ بلا شک وہ شخص راہ راست سے دور جا پڑا۔